أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہماری گفتگو ہوگی اسم فاعل کے بارے میں، جو کہ مصدر سے بالواسطہ بنتا ہے۔ اسم فاعل کی تعریف ہم نے کی پچھلے درسوں میں۔ ما صدر عنہ الفعل، جو ایسی ذات پہ دلالت کرے کہ جس سے فعل صادر ہوتا ہے۔ ما يدل علی، یہ تعریف جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اور تعریف بھی ہے جو علماء نے کی ہے، ما يدل علی ذات وقع منہ الفعل، جو ایسی ذات پہ دلالت کرے جس سے فعل وقوع پذیر ہوا ہو، اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ یہ تعریف بھی علماء نے کی ہے۔ تعریف ہمارے نزدیک واضح ہے۔ ابھی اس کے صیغوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسم فاعل کے ٹوٹل 6 صیغے ہیں۔ ان میں سے 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے ہیں۔ ان میں سے ہر صیغے کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلا صیغہ اسم فاعل کا ضرب سے، یضرب سے، ضاربن۔ ٹھیک، ضاربن کا وزن کیا ہے؟ فاعل۔ اس کا معنی ہے ایک مارنے والا مرد، ایک مارنے والا مرد۔ یہ مفرد مذکر کا صیغہ ہے اس میں فاعل سے۔ اس کی اصل تھی یضربو۔ ہم نے یضربو سے اس میں فاعل کا صیغہ بنانا چاہا تو ہم نے کیا کیا؟ اس کے شروع سے حرف مضارع کو گرا دیا، یہ گر گیا، اور عین الفعل سے پہلے الف، جو کہ اسم فاعل کی علامت ہے، لگا دیا۔ کیا بن گیا؟ ضاربن۔ را پہ ہم نے کسرہ دیا، یعنی اس کو ہم نے کیا کیا؟ زیر دے دی، اور آخر والے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین لگا دینی ہے۔ کیا لگا دینی ہے؟ تنوین لگا دینی ہے۔ چونکہ اسم ہے اور اسم کے مختصات میں سے کیا ہے؟ تنوین ہے، تو اس کا وزن کیا بن جائے گا؟ فاعلن۔ فاعلن، ضاربن، ایک مارنے والا مرد۔ ابھی یہ صیغہ جو ضاربن ہے، یہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے ہوا ضاربن، وہ مارنے والا۔ مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انت ضاربن، تم مارنے والے ہو۔ ہوا ضاربن، وہ مارنے والا ہے، انت ضاربن، تم مارنے والے ہو۔ اور متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انا ضاربن، میں مارنے والا ہوں۔ یہاں پہ ایسا نہیں کہ مخاطب کے لیے علیحدہ صیغہ ہو، غائب کے لیے علیحدہ صیغہ ہو اور متکلم کے لیے علیحدہ صیغہ ہو، بلکہ سب کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ ابھی آ جائیے دوسرے صیغے کی طرف۔ دوسرا صیغہ ہے ضاربانی۔ دوسرا صیغہ ہے ضاربانی۔ ضاربانی وزن کیا ہے اس کا؟ فاعلانی۔ ضاربانی کی اصل تھی ضاربن۔ اس کی اصل کیا تھی؟ ضاربن۔ ضاربن، ایک مارنے والا مرد، ضاربانی، 2 مارنے والے مرد۔ ہم نے چاہا کہ ضاربن سے تثنیہ بنائیں، تثنیہ 2 سے ہوتا ہے تو ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا، ضاربن، ضاربن۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے ایک کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں تثنیہ کی علامت لے آئے۔ تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ وہ ہے الف۔ ضاربہ، اور یہ جو تنوین تھی با کے اوپر، تنوین 2 پیشیں، اس کے بدلے میں ہم نون لے آئیں گے، بن جائے گا ضاربانی، مارنے والے 2 مرد۔ اور یہ صیغہ بھی، یہ والا جو صیغہ ہے تثنیہ کا جو صیغہ ہے،
اس میں فاعل کا تثنیہ کا جو سیغہ ہے، تثنیہ مذکر کا جو سیغہ ہے، یہ سیغہ بھی غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہما ضاربانی، وہ دو مرد مارنے والے ہیں۔ انتما ضاربانی، تم دو مرد مارنے والے ہو۔ نحنو ضاربانی، ہم دو مرد مارنے والے ہیں۔ یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ آ جائیں تیسرے سیغے کی طرف۔ تیسرا سیغہ جو ہے اسم فاعل کا جمع مذکر کا سیغہ ہے، اسم فاعل سے واری بونا، وزن کیا ہے اس کا؟ فاعی لونا، ٹھیک۔ اس کی اصل ضارب تھی، ضاربن تھی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے جمع کا سیغہ بنائیں تو ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا، 3 دفعہ کہنا پڑتا تھا، ضاربن، ضاربن اور ضاربن، یہ 3 دفعہ کہنا پڑتا تھا۔ ہم نے تکرار سے بچنے کے لیے جو 2 دفعہ اینڈ پہ ہے، یہ والا اور یہ والا، اس کو گرا دیا، ایک ضاربن بچ گیا۔ جو ہم نے ضاربن 2 گرائے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ جمع کی علامت لے آئے۔ جمع کی علامت کیا ہے؟ واو، کیا بن گیا؟ ضاربو۔ ابھی جو تنوین تھی اس با کے اوپر، 2 پیشیں جو تھی تنوین، اس کے بدلے میں ہم نون لے آئیں گے، بن جائے گا ضاربونا، وزن کیا؟ فاعلونا، سب مارنے والے مرد۔ یہ والا سیغہ بھی غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم ضاربونا، وہ سب مارنے والے مرد ہیں۔ انتم ضاربونا، تم سب مارنے والے مرد ہو۔ نحنو ضاربونا، ہم سب مارنے والے مرد ہیں۔ یہ ہوگا اس کا تیسرا سیغہ۔ ابھی آ جائیں اس میں فاعل کے چوتھے سیغے کی طرف۔ چوتھا سیغہ ہے مفرد مؤنث کا سیغہ ہے، اس میں فاعل سے مفرد مؤنث کا سیغہ ہے۔ یہ ہے ضاربتن، یہ کیا ہے؟ ضاربتن۔ ابھی اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل ضاربن تھی، اس کی اصل ضاربن تھی۔ اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ تن، اور اس کی اصل کیا تھی؟ ضاربن تھی۔ ہم نے چاہا، ضاربن کا مطلب ہے مارنے والا مرد، ضاربتن مارنے والی خاتون۔ ہم نے چاہا کہ ضاربن سے مؤنث کا سیغہ بنائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ مؤنث کی جو علامت ہے آخر میں گول تا اور اس پہ تنوین ہو، جسے کہتے ہیں تاء منونہ، یعنی گول تا جس کے آخر پہ کیا ہو؟ تنوین ہو، ہم نے اس کا اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ ضاربتن، مارنے والی ایک خاتون۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ ضاد فاؤل فعل ہو گیا، را عین الفعل ہو گیا، با لام الفعل، گول تا مؤنث کی علامت، اور جو الف ہے سارے سیغوں میں، ضاربن میں الف جو ہے وہ مؤنث، وہ فاعل کی علامت ہے۔ ضاربانے میں جو پہلا الف ہے وہ فاعل کی علامت ہے، دوسرا الف تثنیہ کی علامت ہے۔ ضاربونا میں جو الف ہے وہ فاعل کی علامت ہے اور واو جمع کی علامت ہے۔ ادھر بھی جو ضاربتن میں جو الف ہے یہ فاعل کی علامت ہے، بن گیا ضاربتن۔ یہ والا سیغہ بھی غائب، مخاطب اور متکلم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہی ضاربتن، وہ مارنے والی خاتون ہے۔ انتی ضاربتن، تم مارنے والی خاتون ہو۔ انا ضاربتن، میں مارنے والی خاتون ہوں۔ یہ تینوں ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
ابھی آ جائیں پانچویں صیغے کی طرف جو کہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے اس میں فاعل سے. ضاربہ تانی، ضاربہ تانی. وزن کیا ہے؟ فاعلہ تانی، دو مارنے والی خواتین. اس کی اصل تھی ضاربتن، ضاربتن. ہم نے چاہا کہ اس سے تثنیہ بنائیں تو ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا، کہنا پڑتا تھا ضاربتن، ضاربتن. اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے ایک ضاربتن کو گرا دیا اور اس کے بدلے میں جو حذف کیا ہے اس کے بدلے میں ہم تثنیہ کی علامت لے آئے. تثنیہ یعنی دو. اس تثنیہ کی علامت کیا ہے عربی زبان میں؟ ہم نے بتایا الف ہے. الف لے آئیں گے کیا بن جائے گا؟ ضاربہ تا. ابھی جو اس پہ تنوین تھی، دو پیشیں تھیں، اس کے بدلے میں ہم کیا لائیں گے؟ ایک نون لے آئیں گے. کیا بن جائے گا؟ ضاربہ تانی. تو یہ ضاربہ تانی بن جائے گا ہمارے پاس تثنیہ مؤنث کا صیغہ اس میں فاعل سے. یہ والا صیغہ بھی غائب، مخاطب اور متکلم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہما ضاربتانی، وہ دو مارنے والی خواتین ہیں. انتما ضاربتانی، تم دو مارنے والی خواتین ہو. نحنو ضاربہ تانی، ہم دو مارنے والی خواتین ہیں. یہ بن گیا پانچواں صیغہ. ابھی آ جائیں اس میں فاعل کے آخری صیغے کی طرف. اس میں فاعل کا آخری صیغہ ہے ضارباتن، ضارباتن. یہ اس میں فاعل سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ضارباتن، بروزن فاعلاتن. اس کی اصل تھی ضاربتن، ضاربتن. ہم نے چاہا کہ اس سے جمع کا صیغہ بنائیں. جمع کا صیغہ بنانا چاہا تو ہمیں اس کا تکرار کرنا پڑتا تھا. ضاربتن، 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 تکرار کرنا پڑتا تھا ہمیں اس کا. ٹھیک، ہم نے دو اس تکرار کو حذف کر دیا تو اس کے بدلے میں ہم کیا لے آئے؟ جمع مؤنث کی علامت، جو کیا ہے؟ الف اور تا. جمع مؤنث کی علامت ہے، علامت ہے. کیا بن گیا؟ ضاربہ تا تن، ضاربہ تاتن، ضاربہ تاتن بن گیا. یہاں پہ جو پہلا الف ہے وہ کیا ہے؟ فاعل کی علامت ہے. جیسے کہ ضاربتان میں پہلا الف کیا تھا؟ فاعل کی علامت تھی. دوسرا الف جو ہے الف اور تا، یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الف اور تا جمع مؤنث کی علامت ہے، اور یہ جو تا ہے فقط یہ مؤنث کی علامت ہے. تو جمع مؤنث کی علامت الف اور تا کے ہوتے ہوئے ہمیں اس تا جو مؤنث کی علامت ہے اس کی ضرورت نہیں رہی. ہم اس کو گرا دیں گے. اس کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ضارباتن، ضارباتن، یہ بن جائے گا ہمارے پاس. اور ضارباتن جو ہے یہ بھی غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہن ضارباتن، وہ سب مارنے والی خواتین ہیں. انتن ضارباتن، تم سب مارنے والی خواتین ہو. نحن ضارباتن، ہم سب مارنے والی خواتین ہیں. اسی طریقے سے ہم باقی افعال میں بھی اس میں فاعل بنائیں گے. ینصروں سے آپ نے بنانا تو کیسے بنائیں گے؟ یا کو گرا دیں گے اور جو عین الفعل ہے
عین الفعل جو صاد ہے اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ الف فاعل کو لے جائیں گے اور آخر کو تنوین دے دیں گے اور آخر سے پہلے والے کو زیر دے دیں گے. کیا بن جائے گا؟ ناصرن. را کو ہم نے تنوین دے دی اور را سے پہلے والے کو کیا دیا؟ صاد کو ہم نے زیر دے دی یعنی کسرہ دے دیا، بن گیا ناصرن. ادھر سے آپ باقی سیغے بناتے جائیں. ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن. اسی طرح یذہب سے آپ بنانا چاہیں تو ذاہبن، ذاہبانی، ذاہبون، ذاہبتن، ذاہبتانی، ذاہباتن. یہ ہمارے پاس طریقہ ہو جائے گا اسم فاعل کے بنانے کا. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اسم مفعول کے بارے میں گفتگو آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.